السلام علیکم، میں ہوں روزینہ علی۔ خطے کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، ایران، اسرائیل، امریکہ جو جنگ چل رہی ہے، اس کے پورے ہی خطے پر اثرات ہو رہے ہیں۔ تاہم دیگر اثرات کو لے کر سب سے زیادہ موسم کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو شدید بمباری کا سلسلہ ہے، جو میزائل چل رہے ہیں، اس کا موسم پہ بڑا اثر ہوگا۔ ایران سے ایک سلسلہ افغانستان کی طرف جائے گا، افغانستان کو ہٹ کرتے ہوئے وہ پاکستان کے شمالی علاقوں کی طرف آئے گا، اور پھر جو بارش ہوگی اس میں کیمیکلز ہوں گے۔ آج کل پاکستان میں ایک نیا بارشوں کا سلسلہ انٹر ہو چکا ہے، بارش ہوئی بھی ہے۔ اب ان باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ کیا ایسا واقعی ہوگا جو بارش ہوگی اس میں کیمیکلز ہوں گے؟ اس بارش سے کیا ہمیں بچنا چاہیے؟ تو تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان ورک صاحب موجود ہیں محکمہ موسمیات سے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ ورک صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ یہ جو حالیہ صورتحال ہے، یہ جو ابھی ویدر انٹر ہوا ہے، تو کیا اس موسم کا ایران میں جو بمباری ہو رہی یا جو خطے کی صورتحال ہے اس سے کوئی اس کا لنک ہے؟ دیکھیں، جو ویدر سسٹمز آتے ہیں وہ مغرب سے ہی آتے ہیں، وہ ایران کو کراس کر کے افغانستان میں آتے ہیں، پھر وہ پاکستان میں جو ہے نا وہ داخل ہوتے ہیں۔ پیٹرن تو یہی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو تہران کی جو آئل ریفائنری کی لوکیشن آپ دیکھیں تو وہ 35 ڈگری نارتھ کے اوپر بنتی ہے، وہ تقریباً کاسپین سی کے ساؤتھ میں ہے۔ اب اس سے جو ونڈز ہیں وہ سینٹرل ایشیا میں بھی جا رہی ہیں، اور کچھ ونڈز جو ہے نا ادھر افغانستان میں داخل ہوتی ہیں اور پاکستان میں جو ہے نا وہ داخل ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہے کہ یہ والا جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ تھا، اس میں بھی جو ہے تھوڑا سارا جو ہے نا کمپوننٹ جو ہے وہ، کیونکہ بیشتر جو آئل کا جو ٹاکسک ایلیمنٹس ہیں جیسے ہائیڈرو کاربنز ہیں، وہ تو زیادہ دور ٹریول نہیں کر سکتے، وہ تقریباً فیو ہنڈریڈز کلومیٹرز کے اراؤنڈ ریڈیس میں جو ہے نا وہ ادھر ہی گر گئے، تو اس کا تو کوئی ایسا ایفیکٹ نہیں ہے۔ تاہم جو پولیوٹیڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں، کیونکہ کاربنز کے پارٹیکلز جو ہے نا وہ اوپر جا سکتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کا پولوشن کے پارٹیکلز وہ آپ کے ہمارے ویسٹرن بیلٹ میں جو ویسٹرن ایریاز ہیں، جیسے ویسٹ بلوچستان ہے یا ویسٹ KPK کے علاقے ہیں، وہاں پر افیکٹ ہو سکتا ہے پولوشن کے حساب سے۔ اب جو یہ ایک ویدر سسٹم ہے جو ہمارے آیا ہے، یہ نارمل بارشیں کر رہا ہے، اس نے ہمارے جو بھلائی علاقوں میں بارش کی ہے وہ 50 ملی میٹر 60 ملی میٹر تک بھی بارش ہوئی ہے، تو ایسے میں اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی افیکٹ ہوا ہے ہمارے۔ لیکن یہ بارش کا سلسلہ وہیں سے آیا ہے، اس کا لنک ہے وہاں سے؟ جی، بارش کا سلسلہ موو وہیں سے کرتا ہے، لیکن موئسچر جو ہے کمپوننٹ اس میں وہ عریبین سی سے ملتا ہے نا، تو وہ عریبین سی والا جب موئسچر ملے گا تو وہ جو اس میں ہے تو وہ کمپوننٹ جو ہے نا وہ کافی حد تک ڈسیپیٹ ہو گیا نا، تو وہ بیسیکلی یہاں پر بارش ہوئی ہے، اور اس کا جو ہے نا یہ جو نارمل پیٹرن آتا ہے اسی طریقے سے ہوا ہے۔ اگر کوئی افیکٹ ہوا تو وہ ویسٹرن بارڈرز پہ ہوگا، وہ بھی کم ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، ابھی صورتحال چونکہ کشیدہ مزید ہوتی جا رہی، کشیدہ سے کشیدہ تر ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ توقع کر سکتے ہیں کہ شاید یہ جو صورتحال ہے یہ اور زیادہ شدت اختیار کر سکتی ہے، یہ جو میزائل ہے، یہ جو بمباری ہے، اس میں اور زیادہ شدت آ سکتی ہے، تو اس کے پھر کیا ایفیکٹس ہوں گے؟ کیا ہم یہ توقع کریں کہ ابھی جو مزید آگے اگر سلسلہ آتا ہے تو وہ مزید اور زیادہ جو پولیوٹن پارٹیکلز ہوں گے ان کے ساتھ ہمارے پاس انٹر ہوگا، اس کی کوئی نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، جو ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہاں پر آئل ریفائنریز کو ہٹ کرتے ہیں کہ کیا ویسے بمباری ہوتی ہے۔ اگر ویسے بمباری ہوتی ہے تو اس کا جو ہوگا وہ ڈیفرنٹ امپیکٹ آئے گا، وہ تو ایٹماسفیئر کو مزید وارم ہی کرے گا، اور وہ بھی افیکٹ تو ہوگا، لانگ ٹرم افیکٹ ہو سکتا ہے کہ لانگ ٹرم میں جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا مزید ریسرچ کرنے کی اس پہ ہوگی۔ لیکن فی الوقت جو آئل ریفائنری کا تھا اس کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اتنا افیکٹ جو ہے نا پاکستان میں محسوس نہیں ہوا۔ آگے وہ کرتے ہیں تو وہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر یہ وار جو ہے لمبی ہوتی ہے، اس کا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے اور اس پر جو ہے نا وہ زیادہ وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، تو اس کا ایٹماسفیئر پہ آٹومیٹیکلی ہمارے ایریا میں لازمی اثر پڑے گا۔ اس کا یہ ہے کہ ہمارا جو لوور ایٹماسفیئر ہے وہ ہمالیان رینج کی وجہ سے وہ بلاک ہو جاتا ہے، تو کچھ پولوٹنٹس جو ہیں ہمارے پرسسٹنٹ ادھر ہو سکتے ہیں اگر یہ اس طرح کی یہ کنٹینیو کرے بار۔ ٹھیک ہے، آخر میں یہ جو موجودہ صورتحال ہے اور اس میں موسم کو لے کر جس طرح کی ایک قیاس آرائیاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا اس میں بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، وہاں پر ایک عجیب ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، تو اس موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پیغام دیں گے شہریوں کے لیے؟ دیکھیں، جو ہے نا
کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اوور ہوتی ہیں. جیسے ایک سوشل میڈیا میں کسی نے ایک کر دیا کہ جی بلیک کلاؤڈز جو آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تباہی ہو جائے گی. تو ایکچولی ہمارے ہاں سوشل میڈیا میں بھی اپنی زیادہ ویورشپ بنانے کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ڈالی جاتی ہیں. تو اس لیے جب بھی کبھی اس طرح کی خبر ہو تو ہماری ویب سائٹ کو دیکھ لیا کریں. ویدر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آیا کوئی ایسا ہونے تو نہیں جا رہا. تو اس کے حوالے سے ایک تو یہ چیز ہوگی, اور دوسری یہ چیز ہے کہ جو جنگ اگر ہو رہی ہے ادھر, تو ہر بم جو ادھر گرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی جو پولوشن یا اس کی جو سلفر کے ایلیمنٹس ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ وہ تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز ٹریول کر کے پاکستان میں آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. تو اس لیے کوئی بھی جو سوشل میڈیا پہ جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کو اس طرح نہ سمجھ لیں کہ وہ بالکل 100% جیسے کہ کسی نے کوئی پکی بات کر دی ہے, ایسا نہ اس کو کنسیڈر کر لیا کریں. کیونکہ عوام کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس میں بہت ساری ریومرز ہوتی ہیں. کیونکہ ایران کی جو لوکیشن ہے, ایران تہران, وہ ہمارے نارتھ کی طرف ہے اور بڑے ویسٹ کی طرف ہے, تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز دور ہے. اور جہاں پر یہ بم باری ہو رہی ہے ہمارے ایسٹرن جو ہے ہمارے ایریاز پہ نہیں ہو رہی, جو کہ بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے, یہ ویسٹ کی طرف ہو رہا ہے سارا. تو وہ بہت دور ہے. اور وہ کس طرح ہے اس کو جو ہے نا عوام کو میں یہی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی جو ہے نا ہر چیز کو جو ہے نا وہ اپنے اوپر سوار نہ کریں. بہت شکریہ عرفان ویگ صاحب. سوشل میڈیا پر ہر چیز بالکل یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو, مستند ہو. مستند ذرائع سے معلوم کر لیا کریں. ایسی خبریں کہ بادل دیکھ کر لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں کہ بادل آ گئے اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. لیکن بہرحال جیسے عرفان ویگ صاحب نے کہا کہ جس طرح کی جو صورتحال ہے, جو بمباری ہو رہی ہے, اگر آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ضرور ہوگا, اور جو ہمارا سرفیس ہے اس کے اوپر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے. بہرحال احتیاطی تدابیر کو لازمی مد نظر رکھا کریں, اور گمراہ کن خبروں کو پھیلانے سے پہلے جو ہے مستند ذرائع سے معلوم کر لیا کریں کہ آیا ایسا کچھ ہوگا یا پھر یہ خبریں جو ہیں صرف اور صرف ویورشپ کا ایک ذریعہ بن رہی ہیں.